अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को सुबह सवेरे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। और फिर मैं आपका होस्ट बिलाल खान, जो कि आज बहुत सारी चीज़ों को, आज बड़ा मिर्च मसाला, बड़ी चटपटी सी बातें, और फिर उसके बाद क्या कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर और क्या कुछ होने जा रहा है दुनिया भर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त बड़ी एक अजीब व गरीब कैफियत बर्पा हो चुकी है। उन तमाम चीज़ों को आज शामिल करेंगे, और शामिल करने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे लिए कुदरत ने ना इंसान को बड़ी नेमतों से नवाजा है। मतलब ये जो नेचर है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग अगर आप इसको सोचें तो, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं दरख्त और पौधे। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि दरख्त न सिर्फ हमारी ज़मीन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि हमें साफ़ हवा भी देते हैं, और फिर उसके बाद साया भी देते हैं, कभी कभी फल भी देते हैं, कभी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी ऑक्सीजन है ना, तो वो ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड की जा रही होती है। अच्छा, आज के दौर के अंदर जो बढ़ती हुई आलूदगी है ना, यानी कि अगर आप देखेंगे पहले धुंध हुआ करती थी, अब एक टर्म आ गई है स्मोक, यानी कि फॉग और स्मोक को बना के वो बन गया स्मोक। तो अब वो स्मोक आ चुका है, तो इससे पता चलता है कि आलूदा हो गई है फ़ज़ा। माहौलियाती तब्दीली, यानी कि पहले आप देखते थे कि सर्दियां हो या गर्मियां हो वो इतनी एक्सट्रीम नहीं होती थी, अब गर्मियां इतनी शदीद एक्सट्रीम होती हैं कि हीट वेव होती है, और सर्दियां इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि पूरे जो है -15 -40 तक जो है वो दुनिया के अंदर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। तो ये एक माहौलियाती तब्दीली है। इसका जो एक रीज़न है ना, वो ये बताया जा रहा होता है या फिर स्टडी किया जा रहा होता है कि दरख्तों की कटाई ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि ऑक्सीजन जो एक सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर भरने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रखता है। और फिर अमेज़ॉन के जंगलात हैं, फिर दुनिया में और जगहों पर जो जंगलात हैं, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ से प्रोड्यूस होती है वो जंगलात हैं, और उन जंगलात के अंदर अमेज़ॉन जो है वो सर फहरिस्त है। अब अगर इनकी कटाई शुरू कर दी जाए तो फिर इनसे होगा क्या? इंसानी ज़िंदगी को बहुत सारे चैलेंजेस से जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब इसी हालात के अंदर जो शजरकारी है ना, वो एक अहमियत जो है ना, वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी जो है बहुत बढ़ गई है। आपको याद होगा कि कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतों ने एक ही बात की कि हमने शजरकारी करनी है, शजरकारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। शजरकारी की पूरी पूरी कैंपेन चलाई गई, लाखों करोड़ों रुपए का बजट इसके लिए मुख्तस किया जाता है। वाई इज़ दैट सो? बस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ब्लेसिंग एज आई टोल्ड यू। तो उस ब्लेसिंग के तनाजुर के अंदर ये ब्लेसिंग बरकरार रहे, इसीलिए हरियाली बरकरार रखने की कोशिशें की जाती हैं। शजरकारी करना एक मुफीद नहीं बल्कि एक बड़ा दिलचस्प और यू कैन से दैट बड़ा खुशगवार एक ये हॉबी है। गार्डनिंग जिसे कहते हैं ना, कि गार्डनिंग, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। इट इज़ अ हॉबी, इट इज़ एक्चुअली अ हॉबी, क्योंकि ये हॉबी, ये मोहब्बत और प्यार के बगैर आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। सिर्फ पेड़ लगा देना, उसको पानी दे देना, इट्स नॉट, यानी कि आप कह लें कि इट्स नॉट ओके। यू हैव टू डू समथिंग मोर फॉर द सेक ऑफ द ग्रीन बेल्ट और ग्रीन एक पूरी टेरिटरी बनाने के लिए ना। तो वो खुशगवार एक बड़ी हॉबी होती है, आपको बड़ा रिलैक्स फील कराती है, बड़ा पीसफुल फील कराती है। क्योंकि जब आप हरियाली के इर्द गिर्द होते हैं, आप ऑटोमेटिकली एक इंसान है का जो दिल है और दिमाग है ना सॉरी, वो जो अल्लाह ताला ने रखा है, वो हरियाली से ही जो है वो अच्छा होता है, खुशनुमा होता है। हरा कलर इंसान को ठंडेपन की एहसास दिलाता है। ये जो कलर साइंस के जो लोग होते हैं ना, वो भी ये बताते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो आपकी आंखों को ठंडक देता है, ग्रीन कलर आपके दिमाग को ठंडक देता है, ग्रीन कलर आपके जिस्म के अंदर जो एक पेचीदगी सी होती है, कशीदगी सी होती है, मतलब एक इनइक्विलिब्रियम सी इज़्तिराबी कैफियत जो होती है ना, कि कुछ चिड़चिड़ाहट हो रही है, वो आपकी चिड़चिड़ाहट को ख़त्म करता है। दैट इज़ अ ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हरियाली, और हरियाली हम कहते ही इसे हैं कि हरा, और जो दरख्त है उसका कलर ही हरा होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का दरख्त के अंदर अमल दखल होता है ना, जो पूरा प्रोसेस होता है विच मेक्स इट ग्रीन, तो वो ग्रीनरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब इंसान एक नन्हा सा पौधा ज़मीन पे लगाता है ना, रिलेट करें खुद से, जो लोग गार्डनिंग करते हैं, शजरकारी करते हैं, जो लोग ग्रीनरी को पसंद करते हैं, जब एक नन्हा सा पौधा ज़मीन पे लगाते हैं आप, तो वक्त के साथ साथ उसे बढ़ता हुआ देखता, जो ये अमल है ना, ये एक बड़ी सुकून और खुशी की बात होती है। ये हॉबी इंसान के अंदर सब्र, जिम्मेदारी, कुदरत से जो मोहब्बत होती है ना, उसका एक
فیکٹر پیدا کرتی ہے. یو جسٹ کین امیجن اٹ. بہت ساری جگہوں پہ میں نے کام کیا ہے اور آئی ڈو دیٹ ایٹ مائی ہوم ایز ویل, کہ آپ جب چھوٹی سی کوئی بیج ہوتے ہیں نا, بیج کو اگر آپ بوتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں ذرہ برابر سی وہ ایک کوپل پھوٹتی ہے اور پھر اس کے بعد کلی نکلنا شروع ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ گروز اپ, اور وہ پھر وہ بڑا ہوتے وہ پھر آپ ایک پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک موسم گزرنے کے بعد, سردیوں کا جو ہے وہ پودا ہے تو سردیوں میں آنے میں, اور گرمیوں کا ہے تو گرمیوں میں آنے میں, وہ پھر بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر سے پھول نکلتے ہیں. پھر پھول, اگر وہ پھل کے کسی پھل کا درخت ہے, کسی سبزی کا درخت ہے, پھر اس میں سے پھل اور جو سبزی نکلنا شروع ہوتی ہے, سو یو فیل ویری ہیپی. اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ خربوزے لگائے تھے تو وہ خربوزے نکل آئے ہیں, میں نے جو ہے وہ چیکو لگائے تھے چیکو نکل آئے, میں نے جو روز کا جو پودا ہے, گلاب کا پھول وہ لگائے تو گلاب اس سردیوں میں گرمیوں میں نکل آئے ہیں. تو یو فیل آٹومیٹکلی ویری ہیپی. تو یہ جو جذبہ ہے نا, یہ پیدا کرتی ہے. شجر کاری کے ذریعے نہ صرف ماحول کو بڑا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, بلکہ آنے والی جو آپ کی جنریشنز ہے نا, اس کے لیے ایک بڑا پروٹیکٹیو اور ایک بڑا ہیلتھیبل, یعنی کہ صحت مند جو ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں, ہمیشہ میں کہتا ہوں, آئی ایکسٹریملی ان سپورٹ آف شجر کاری, کہ شجر کاری کو محض ایک آپ مشغلہ نہیں سمجھیں, بلکہ یہ قومی اور اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھنا چاہیے کہ یو ہیو ٹو ہیو سم رسپانسبلٹی فار یور مدر لینڈ. تو اس کو جب آپ گرین بیلٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی بڑا خوش فیل کرتے ہیں. اس کو اگر آپ قومی ورثے میں لے کر آ جائیں تو یہ قومی ورثہ ہے. اور پاکستان کی اگر بات کریں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, مطلب یہ جو پوری ایک ٹیریٹری ہے نا ہماری, اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی گرینری سے نوازا ہے. آپ کشمیر کے پہاڑوں کو دیکھیں تو وہ بھی ہرے ہیں, آپ اسلام آباد سے لے کے پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہ پورے گرین جو آپ کے سرسبز کھیت اور کھلیان ہیں وہ آپ کے بڑے زبردست ہیں. پھر اگر آپ سندھ میں آ جاتے تو سندھ کے اندر بھی ایک بہت بڑا بیلٹ ہے جو ایگریکلچر کی طرف کام کرتا ہے, تو وہ ساری گرینری آپ کو نظر آتی ہے جس سے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ الائیو ہیں نا. تو یہ پاکستان کے اندر چٹیل میدان بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. تو آپ بھی اسی ہابی کو اگر اپنانا چاہتے ہیں نا, کرنا کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک بڑا رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے اپنا فرض یہ ادا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی پودا لگانا ہے. آج ہی گھر میں ایک کام کریں, بہت مہنگا نہیں ہوتا یہ شوق. کہتے ہیں نا کہ گارڈننگ بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس کا شوق ہے, نہیں, ہرگز نہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بوٹلز کے اندر پانی بھر کے وہ منی پلانٹ لگاتے ہیں, اور پھر اس کی بیل بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر وہ آپ کی کھڑکیوں کو اور دروازوں کو پورا بڑا خوبصورت بنا دیتی ہے. کہیں بالکنی ہے, کہیں کھڑکی ہے, کہیں دروازہ ہے, کہیں کوئی چیز ہے. آپ چھوٹے چھوٹے پاٹس آ گئے ہیں اب تو, اس کے اندر وہ مٹی اور کھاد ہوتی ہے, اور دین اس کے نیچے ٹرے ہوتی ہے, تاکہ اگر آپ پانی بھی نہیں گرانا چاہتے زمین کے اوپر, کہیں پر اگر نالی نہیں بنی ہوئی ہے تو پانی کیسے نکلے گا. تو اب وہ پودوں کے جو پاٹس ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ ٹرے آ گئی ہیں, ٹرے کے اوپر وہ پاٹ کو رکھ کے آپ ہلکا سا اسپرے بھی کرتے رہے نا اس کو, اور آپ دیکھیں کہ آپ نے 3-4 پاٹس لگائے ہیں اور وہ تھوڑے بڑھنا شروع ہو گئے. یو فیل کہ یہ الائیو ہیں, اور یہ بیسکلی الائیو ہوتے ہیں, ان کے اندر جان ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے, شاید اس بات کو کوئی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے, وین اٹ کمز ٹو ہیو سم ڈپریشن, فرسٹریشن, اور آپ بڑے ریٹارڈڈ ہوئے ہوتے ہیں نا, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, نتھنگ, یو کان ڈو اینی تھنگ جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, بٹ یو کین ڈو اونلی ون تھنگ. آپ کے گھر میں اگر کہیں گرینری ہے نا تو آپ وہاں پر جا کر بیٹھیں اینڈ جسٹ بریتھ ان, بریتھ آؤٹ, بریتھ ان, بریتھ آؤٹ, بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. 3 دفعہ اگر آپ کریں نا تو آپ نے جو اچھی ایک تازہ آکسیجن ہے وہ انہیل کی, اور جو بوسیدہ جو باسی قسم کی جو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ آپ کے جسم سے نکلتی ہے. اور صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہی نکلتی ہے آپ کے جسم سے, بلکہ ساری فرسٹریشن, سارا ڈپریشن, اور ساری انزائٹی, اور سارا جو آپ کا ایک وہ مینٹل ریٹائرڈنس ہے نا, وہ ساری کچھ نکل کر پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ناؤ یو فیل ویری ہیپی. تو اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پودا لگائیں, اور نہ صرف پودا لگائیں بلکہ پودا بچائیں, اور پودا بچانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اس ہابی کو نا دوسروں تک بھی پہنچائیں. بہت سارے پیرنٹس کی ہابیز نہیں ہوتی, تو آج سے اگر کوئی مجھے سن رہے ہیں تو وہ ہابیز اپنی یہ بنا لیں کہ کہیں نہ کہیں مہینے کے اندر کوئی ایک آدھ پاٹ لگا کے لا کے خرید کے رکھنا ہے, اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پلانٹ لگانا ہے, اس کو پھر پانی دیتے ہوئے جتنے سالوں میں آپ کا بچہ بڑا ہوگا نا اتنے سالوں میں آپ کا وہ پودا بڑا ہوتے آپ کے بچے کی ایک ہیبٹ بن جائے گی کہ
اماں یا ابا جو ہے نا وہ پودے لگاتے ہیں، اماں ابا جو ہے نا وہ ہر اتوار کو جو ہے وہ پودے کی کٹائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھٹائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ آٹومیٹکلی ایک جنریشن کو ٹیچ کریں گے، سکھائیں گے اس کو کہ کیسے گارڈننگ ہوتی ہے. اور گارڈننگ میں پھر کہہ رہا ہوں، لیٹ می ٹیل یو ویری امپورٹنٹ تھنگ، یہ کوئی بہت ہی زیادہ مہنگا شوق نہیں ہے. مہنگا شوق ان لوگوں کے لیے جو مہنگے مہنگے پودے خریدتے ہیں، مہنگے ان کی جو بریڈز ہوتی ہیں وہ یہاں لے کر آتے ہیں باہر ملک سے. لیکن یہ کوئی بہت مہنگا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ہر جگہ، خاص طور پہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر آپ کو ہر جگہ چھوٹی چھوٹی نرسریز ملیں گی. ان نرسریز کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے ایک دن، اور ان نرسریز کے اندر پودے ہوتے ہیں، بہت سستے ہوتے ہیں، بہت ہی ایک مائنر سی رقم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو لگائیں، ضرور لگائیں. یہ ایک بہت ہی زبردست ایک ہابی ہے جس سے آج کل جو ڈپریشن ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے. تو ڈپریشن میں آپ ایک طرف سائیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ایک طرف آپ ذرا یہ گرینری کو بھی لگا کر دیکھیں، سو یو ول فیل ہیپی. بہرحال مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو چلا دیتے ہیں، کچھ خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج بھی میری کو ہوسٹ میرے ساتھ نہیں ہے تو بہت جلدی وہ صحتیاب ہو جائیں، اللہ کرے. سو وی ول بی ٹوگیدر ونس اگین. اور افشین گیٹ ویل سون، بیسٹ آف لک فار یو. اب بات کر لیتے ہیں ذرا امریکہ کے حوالے سے نا. امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستانیوں نے تاریخ رقم کر دی ہے. کیمبرج شہر کے جو میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہو چکے ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والی سنبل صدیقی تیسری مرتبہ کیمبرج سٹی کی میئر منتخب ہو چکی ہیں، اور بورے والا سے تعلق رکھنے والے برہان اعظم کیمبرج سٹی کے نئے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے ہیں. جبکہ سنبل جو صدیقی ہیں، سنبل صدیقی صاحبہ تیسری بار کنٹینیوسلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار ایک کے بعد ایک منتخب ہوئی ہیں یہ میئر، اور ریکارڈ بنا لیا انہوں نے. جبکہ میئر اور ڈپٹی میئر ہے نا، دونوں پاکستانی مسلمان پہلی بار یہ مختلف ہوئے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کا تاریخی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ ہوا ہے، اور بہت خوش ہیں پاکستانی کمیونٹی. آگے بھی بڑھیں گے اور جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. کچھ پیکیجز ہیں اور مجھے ذرا سے میرے پروڈیوسر بتا دیں گے کہ واٹ ڈو وی ہیو ان نیکسٹ. اور جیسے کہ ہم پیکیجز کو سامنے رکھتے ہیں تو ذرا ان چیزوں کا سامنے رکھ لیتے ہیں. کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں اور کہیں پر ہم جو ہے وہ لائف اسٹائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، صحت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ہم جو ہے وہ ٹورزم کی بات کرتے ہیں. سو وی ڈو ہیو ملٹیپل تھنگس ان آر کیو. لیکن میں آپ لوگوں سے ذرا سے ایک بات کروں نا، کل میں نے دیکھا کہ موسم بڑا سرد ہو گیا اور تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں. کل آئی جسٹ اسٹیپڈ آؤٹ فرام دا چینل ایٹ نائٹ، اور پھر اس کے بعد مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھیں کہ باقاعدہ طور پر وہ سڑکوں کے اوپر وہ جو شاپرز یا چیزیں ہوتی ہیں وہ اڑنا شروع ہو گئیں، مٹی کے وہ جو ذرات تھے وہ منہ پر لگنا شروع ہو گئے. تو آئی جسٹ فیلٹ کہ بھائی جنوری آ چکا ہے، اور اس جنوری کے اندر جو سردی کا ایک عنصر ہوتا ہے نا وہ پورے پاکستان میں تو تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کراچی جو پاکستان کا حصہ ہے ادھر بھی یہ ہم نے دیکھا کہ بہت زبردست قسم کی سردی کی لہر آ چکی ہے. بہرحال ہم ذرا ایک اپنے ٹورزم پیکیج کی طرف جاتے ہیں، اور بڑا ایک منفرد سا ایک گاؤں ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہ پاکستان کی حد ہے. یعنی کہ اس کے بعد پھر کوئی اور گاؤں آتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد صرف اور صرف پہاڑ کی وہ چوٹیاں ہیں جن کو سر کرنے کے لیے کوہ پیما پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں. وہ گاؤں ہیں سکولی گاؤں. پاکستان کی سرزمین میں ایسے کئی مقامات ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے منفرد ہیں. ون آف دوز ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیٹس واچ دس ڈاکومنٹری. پاکستان کی سرزمین میں ایسے کئی مقامات ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور منفرد ماحول کی وجہ سے دنیا میں منفرد سمجھے جاتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو اپنی بلند و بالا چوٹیوں اور انسانی بساط کی کمی کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں. ایسا ہی ایک مقام ہے سکولی یا سکولے، جسے اکثر پاکستان کا آخری گاؤں کہا جاتا ہے. یہ گاؤں پاکستان کے بلند ترین پہاڑ کیٹو کے راستے پر واقع ہے، اور اس کے آگے انسانی آبادکاری تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. اسکردو سے کیٹو اور کنکورڈیا کی جانب سفر کرتے ہوئے دنیا کی 8000 میٹر سے بلند چوٹیوں میں سے 5 صرف اسی علاقے میں دکھائی دیتی ہیں. سکولی کی محدود آبادی اور قدرتی ماحول اسے منفرد بناتے ہیں. یہاں کے لوگ زیادہ تر کوہ پیمائی سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں، یعنی دور دراز سے آنے والے کوہ پیما کے سامان کو چوٹیوں تک پہنچاتے ہیں. یہ کام بہت کٹھن اور محنت طلب ہے، اور اس کے لیے دنیا بھر سے آئے کوہ پیما انہیں منہ مانگے دام دیتے ہیں. گرمیوں میں گاؤں کی زندگی نسبتاً آسان ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں 4 ماہ تک شدید برفباری کے سبب یہ لوگ تہخانوں میں رہتے ہیں، اور یارک کے دودھ اور
खुश्क अनाज पर गुजारा करते हैं। खवातीन ऊन और धागा बनाती हैं, नौजवान पहाड़ों पर शिकार के लिए जाते हैं और बुजुर्ग ज्यादातर आराम करते हैं। गर्मियों में कपड़े धोने, अनाज और लकड़ियां जमा करने का अमल जारी रहता है ताकि सर्दियों में मुश्किलात कम हो। स्कूली के बासी हैरत अंगेज तौर पर अंग्रेजी और दीगर ज़बानें भी जानते हैं क्योंकि वो गैर मुल्की कोहे पैमा के साथ काम करते और रहते हैं। ज्यादातर बासी गैर मुल्की कोहे पैमा के साथ रहकर ज़बान सीखते हैं और कीमती सामान हासिल करते हैं जो बाद में स्कर्दू के बाजारों में फरोख्त होता है। इस इलाके की मुनफरिद सकाफत और मेहनत मजदूरी इसे कोहे पैमा की सरजमीन के तौर पर मुमताज करती है। इस तरह ये छोटा सा गाँव न सिर्फ बुलंद तरीन चोटियों के रास्ते पर वाक़ है बल्कि मेहनत, हिम्मत और सकाफत की भी नुमाइंदगी करता है। स्कूली की खूबसूरती और मुनफरिद माहौल ये जाहिर करते हैं कि कुदरती मनाजिर इंसानी अज़्म और सकाफती विरसा किस तरह एक जगह को यादगार और मुनफरिद बना सकते हैं। यहाँ का सफर सिर्फ कुदरती मनाजिर देखने का मौका नहीं देता बल्कि इंसान की मेहनत, सहब, सब्र और कुदरत के साथ हम आहंगी का सबक भी देता है।